اب اس کے لیے آؤ میں مکے کی وادی میں لے چلوں۔ مکے سے 16-17 کلومیٹر دور حدیبیہ کی ایک وادی ہے۔ حدیبیہ کی وادی میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ آقا کریم تشریف فرما ہے۔ وہاں 1-2 دن رکنا تھا، رکنا ہو گیا ہفتوں کیا مہینوں، 1 آدھ مہینہ وہاں سرکار کا قیام رہا۔ وہاں ایک ہی کنواں تھا، کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ سارے صحابہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کہہ تو سکتے تھے پانی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، میرے پاس کیا ہے، لیکن نبی کا عمل یہ بتا رہا کہ اللہ جن کو اجازت دے ان سے مانگنا حقیقت میں خدا ہی سے مانگنا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے کہ مجھے اچھا کر دو، وکیل کے پاس جا کے کہے کہ میرا کیس لڑ دو، میرا حق دلا دو، حاکم کے پاس جا کے کہے کہ میری فریاد سن لو، انجینئر سے جا کے کہے کہ میرے گھر کا نقشہ بنا دو، میرا گھر بنا دو، مزدور کو جا کے کہے کہ میری فیکٹری بنا دو، تو کیا ہم ان کو خدا سمجھ کے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ نے انہیں یہ خوبی دی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں۔ اور اس مانگنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ کوئی مشرک، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ نے اپنے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو یہ اجازت عطا کی ہے کہ تمہارے در پہ جو آئے تو ان کی مرادیں پوری کر دیا کرو۔ اللہ نے تو خود اپنے نبی سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب کوئی تم سے سوال کرے تو اس کو جھڑکو مت، اس کا جواب دے دو، اس کو یعنی اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دو۔ اس پر بھی ایک بہت پیارا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہاں ابھی اس واقعے کو عرض کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور بھی صحابہ نے روایت کی، حدیبیہ کے میدان میں سب لوگ گئے، آقا سے عرض کی کہ حضور پانی ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نیزہ لیا، حضرت علی کو دیا کہ جاؤ اور کنویں کے خشک کنویں کے بیچ میں سے گاڑ دو۔ جا کے حضرت علی نے گاڑا، پانی آگ بھر گیا۔ وہ پانی جب تک چلا پھر خشک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی لیا، اس میں کلی کی پانی ڈال دیا، پھر پانی سے کنواں بھر گیا۔ جب تک چلنا تھا چلا۔ اللہ کو بتانا تھا کہ دیتا اللہ ہے، دلاتے مصطفیٰ ہیں، اور اللہ تعالی کی عطا جس طرح چاہے مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ 2-3 طریقے سے آقا نے لوگوں کی پیاس بجھائی۔ ایک تو یہ ہوا، تیسری بار پھر آئے صحابہ، یا رسول اللہ پانی سب ختم ہو گیا، اب ہے ہی نہیں، برتنوں میں پانی نہیں، مشکوں میں پانی نہیں، پکھالوں میں پانی نہیں، ہمارے برتنوں میں پانی نہیں، جانور پیاسے، ہم پیاسے، ضرورت ہے پانی کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کٹورا لاؤ، ایک پیالہ، تو بڑا سا پیالہ لایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پیالے کو لے کر کہا یہاں لاؤ، لایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی مشکیں ہیں ان مشکوں کو نچوڑ کے اس میں پانی ڈالو، کسی میں 2 قطرے، کسی میں 4 قطرے، کسی میں 6 قطرے، کسی میں 1 گھونٹ، بس ایسے ہی ملا، لیکن قطرہ وہ ایسا ہوا کہ پیالے میں کچھ پانی آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ شریف اٹھایا، اونچائی پہ رکھا، اسے کچھ ٹیڑھا کیا، اور حضرت جابر کہتے ہیں ٹیڑھا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے میں رکھا۔ پانی صرف اتنا تھا کہ نبی کریم کا دست اقدس پانی میں داخل ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، ہاتھ یوں کھول کے رکھا، پڑھنا شروع کیا۔ حضرت جابر کہتے خدا کی قسم ہم نے وہیں کھڑے کھڑے سب نے ملاحظہ کیا، نبی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی چشمے کی طرح جاری ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ اب پانی اتنا بہا کہ پیالہ بھر گیا۔ پیالہ بھرنے کے بعد پیالے سے پانی نیچے آنے لگا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا آتے جاؤ پانی لیتے جاؤ، آتے جاؤ سیراب ہوتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں اب یہ تو وہ نعمت عظمیٰ ملی تھی، سبحان اللہ کیا کہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جی بھر کر پیٹ بھر کے سیراب ہو گئے، پانی اسی طرح نکلتا رہا، پیالے سے بہتا رہا، اوور فلو جسے کہیں، اوور فلو ہوتا رہا، یوں کہہ لو نل جاری تھا، سب لوگ بھر گئے۔ پھر آقا نے فرمایا اپنے جانوروں کو پلاؤ، تو یہ جتنے تھے تو کم سے کم اتنے تو اونٹ بھی تھے، یہ جتنے تھے ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے 100 اونٹ تھے اس وقت، اور لوگوں کے پاس جو رہے ہوں وہ الگ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کو پلاؤ، تو جتنے انسان تھے اس سے کئی گنا زیادہ جانور تھے، ان سب کو پلایا گیا۔ آقا نے فرمایا تمہارے جتنے برتن ہیں بھر لو، برتن بھر لیا گیا۔ کہا جتنی مشکیں ہیں بھر لو، مشکیں بھر لی گئی۔ کہا جتنی پکھالیں ہیں بھر لو، پکھالیں بھر لی گئی۔ اب پکھال کہتے ہیں وہ چمڑے کا برتن، جو چمڑے کا وہ سامان جو مشک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اونٹوں پہ لاد کر لے جاتے ہیں، اور اس میں کئی 100 لیٹر پانی رکھا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں پکھال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سیراب ہو گئے؟ ہاں۔ کہا سب کے برتن بھر گئے؟ ہاں۔ سب کے جانور پانی پی چکے؟ ہاں۔ اپنی مشکیں پکھالیں بھر لو۔ تو ظاہر سی بات ہے مہینوں کے لیے جو لوگ سفر کرنے جا رہے ہوں تو ان صحراؤں میں پانی کے لیے پکھالیں کیسی کتنی لے کے جاتے ہوں۔ ساری مشکیں بھر لی، سارے پکھال بھر لیے۔ آقا نے فرمایا اور کوئی ہو تو لے لو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں، ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں۔ آقا علیہ السلام نے دست اقدس نکالا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا۔ یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، درود پاک سناؤ آج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معجزہ موسیٰ علیہ السلام، پتھر پہ لاٹھی ماری تو پانی جاری ہو گیا۔ معجزہ ہے، عظیم معجزہ، ہم اس کے قائل ہیں، اس کو کم نہیں سمجھ رہے۔ لیکن میاں پانی پتھر ہی سے تو نکلتا ہے، پانی زمین کے جنس ہی سے تو نکلتا ہے۔ اگر پتھر سے پانی نکلا، اگرچہ یہ عظیم معجزہ ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے دریا بہا دینا یہ معجزہ موسیٰ سے عظیم تر معجزہ ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہاں تو بہت سال تک، 40 سال تک کے وادی تیہ میں پانی پیتے رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو رب کی عنایت ہے، اس کی قدرت ہے، جب تک چاہا۔ اب نبی کریم انہوں نے جو پانی بہایا، پہلی بات تو یہ کہ بدن سے پانی نکلا، بدن سے پانی نکلا۔ میرے امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ یہاں پنجاب سے ہندوستان پاکستان کا پنجاب مت سمجھنا، یہ پنجاب کے معنی ہے پنج آب، پنج آب۔ اور اس کا بھی جو نام پنجاب ہے، حقیقت میں اس پنجاب ملک میں 5 ندیاں بہتی ہیں، 5 آب بہتی ہیں، اسی لیے اسے کہا، جیسے راوی ہے، ستلج ہے، بیاس ہے، یہ سب 5 ندیاں، ان ندیوں کی وجہ سے پنج آب کہہ کے پنجاب ہوا۔ حقیقت میں آقا کے دست اقدس سے جو 5 نہریں جاری ہوئی، کیا چھلکتے ہیں چھلکنے والے، کیا فوارے چھلکے ہوں گے نبی کریم کے دست اقدس سے۔ اب وہ پانی صحابہ کرام نے پیا تو ہزاروں صحابہ اور جانے کتنے ہزار اونٹ، جانور، بکریاں، پھر سب کی مشکیں، سب کی پکھالیں، سب کے برتن پانی سے بھرے، سیر ہو گئے۔ اب اور ایک گھونٹ کی بھی حاجت نہیں۔
انہی حضرت جابر سے اب بخاری شریف کی روایت کے مفہوم کو سماعت کریں. دیکھو صحابی اور وہابی میں کتنا فرق ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. صحابی اللہ کے نبی کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ چچا جان، ام مکرم، آپ نبی کریم کس معجزے کو بتاتے ہیں کہ سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، سب سیراب ہو گئے، اس دن آپ کتنے لوگ تھے، تعداد کتنی تھی؟ تو میرے دوستو اس کا جواب یہی تو تھا کہ بتا دیتے کہ 1400 لوگ تھے، یہی جواب تھا. لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو. حضرت جابر کہتے ہیں جس دن سرکار کے دست اقدس سے پانی کے فوارے جاری ہوئے، اس دن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کفایت کر جاتا. البتہ اس دن ہم 1400 تھے. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. معجزہ نبی، ذات نبی پر کامل اعتماد اور یقین. ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی. اور میاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھوں کی برکت دیکھی تھی حضرت جابر کے گھر میں. غزوہ خندق کے موقع پر جب 1.5 کلو جو ایک بکری کے بچے کے گوشت کا سالن بنا تھا، نبی کا لعاب دہن پڑا تھا، اس دن بھی 3 دن تک ہزاروں لوگ کھاتے رہے، نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا. اچھا چلو اس میں سے آٹا اور سالن کم نہیں ہوا، اس میں اتنی برکت تھی تو یہ پانی کی برکت. اسی لیے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے سب سیراب ہو جاتے. البتہ اس دن ہم 1400 تھے. 1400 بھی کم ہوتا ہے. ابھی 1400 یہ تھے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ نہیں، 1400 تو کم سے کم 5,000 تو جانور ہوں گے. سب کے لیے سواری کے اونٹ، سب کے لیے مہینے سوا مہینے کے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کر کر کے کھاتے تھے. بکریاں تھیں، جانور تھے، سب کی مشقیں تھیں، پکھانے تھیں، کتنا تھا. لیکن سرکار کے دست اقدس سے نکلا تو میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. میرے آقا دریا بہانے والے ہیں. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان. تو پتھر سے پانی نکالنا معجزہ موسیٰ علیہ السلام بڑا عظیم، لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی نکالنا یہ اس سے بڑا معجزہ. اور ایک بار نہیں، ایسا کئی بار ہوا. کبھی موقع ملا، مدینے میں موقع مل گیا تو مدینے میں اس جگہ کھڑے رہ کے بتاؤں گا کہ یہاں بھی یہ معجزہ ہوا. مدینے میں بھی ایک بار یہ معجزہ ہوا. مسلم شریف کی حدیث ہے، پڑھو مسلم اور بخاری، محبت سے پڑھو تو سب سمجھ میں آئے. میرے آقا نعمت مرشد کریم حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا. بخاری پڑھنے کے لیے بریلی کا سرما لگا کے پڑھو، بریلی والے کا سرما لگا کے پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ بخاری کیا ہے اور مسلم کیا ہے. مسلم شریف میں وہ حضرت انس کی حدیث ہے کہ مدینے میں کہاں یہ واقعہ ہوا. بہرکیف اب یہاں پہ 2 باتیں اور عرض کرتے. میں یہ کہہ رہا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے درجوں بلند کیا ہے. یہ کسے درجوں بلند کیا ہے؟ نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، پھر بھی دنیا کو پتا ہے وہ ذات سوائے محمد عربی کی کوئی ہو نہیں سکتی. اسی لیے میرے امام نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.